ہمارا ایک طریقہ قرآن کے بعد بن کر دکھاؤ قرآن کے مطابق۔ اور علامہ اقبال ایک دفعہ فرماتے ہیں ساری مسلمان امت کہتی ہے ہم زوال کا شکار ہیں، ہم یہ ہے وہ کہتے تم سمجھتے ہمارے پاس چلا نہیں، ہماری معیشت مضبوط نہیں، دوڑ نہیں، سبب کچھ اور ہے، تو جس کو خود سمجھتا ہے زوال بندہ ہے مومن کا بے زری سے نہیں۔ یہ پیسوں کی کمی کی بات نہیں، پیسے تھے صحابہ کرام کے پاس۔ ابھی بچہ بیان کر رہا تھا کفن نہیں نصیب ہوا حضرت مصعب کا، حضرت حمزہ سر کی طرف کھینچتے تھے چادر، پاؤں ننگے ہوتے، یہ کمی یہ نہیں تھی، کمی یہ ہو گئی کہ ایمان نہیں ہے، وہ ایمان نہیں رہا جو ان میں تھا۔ خار از مہجوری قرآن شد، ذلیل اس لیے ہو گیا کہ قرآن کو چھوڑ دیا، شکوہ سنجے گرد سے دوران شدی، جب بازو ہاں تقدیر ہے اللہ کو ایسے منظور تھا، اللہ کو کبھی ظلم منظور نہیں ہوتا، اللہ کو یہی منظور تھا کہ تم غالب رہو، مگر تم نے راستہ چھوڑ دیا۔ اس لیے جہاد اور شہادت کے بارے میں آپ کی یہ مجلس جو ہے نا، ان میں 2 پوائنٹ ضرور لوگوں کے سامنے آنے چاہیے کہ صرف مرواؤ نہیں، بہت زیادہ بچے تیار کرو، بہت کمی ہے، وہ ختم ہو گئے جو رجال تھے ہمارے بڑے بڑے، عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے، اور دوسرے ایسے تھے، کسی میدان میں للکار تھا مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ایسے آدمی تھے امرتسری کہ آج ایک فرقہ پیدا ہونا ہندوؤں میں عیسائیوں میں، صبح مناظرے کے لیے اس کے لیے وہ تیار ہوتے تھے، ایسا مطالعہ تھا ان کا، جانتے تھے کہ یہ سوال کریں گے۔ اب کہاں کوئی عیسائی بلا لیں، کوئی مرزائی بلا لیں، اس کے سامنے بات کریں گے۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ شیخ الحدیث کو تیار کر لیں، میں قادیانی بلاؤں گا، ایک پادری بلاؤں گا، اور بات کر دے میرا منہ سے کر دے۔ تو جب جہاد ہی نہیں وہ جس کے لیے اللہ کہتا ہے قرآن کے ذریعے جہاد کرو، پہلے علم ہونا چاہیے ہر مسلمان کے پاس اتنا کہ وہ اپنے دین کو جانے۔ وہ بات تو نہ ہو کہ پٹھان نے گرا لیا میدان جنگ میں کافر کو کہا پڑھ کلمہ، اس نے تنگ آ کر کہا خان صاحب پڑھاؤ، کہنے لگا آتا تو مجھے بھی۔ یہ حال ہو گیا کہ دین نہیں سیکھتے، اس کو پھیلاتے نہیں۔ مکہ میں جس جہاد کا حکم تھا کہ قرآن کے ذریعہ جہاد کرو، قرآن آپ اتنی سوسائٹی بیٹھے ہو پڑھے لکھے ڈگری ہولڈر، ان سے پوچھیں کہ قرآن آپ نے شروع سے آخر تک پڑھا، ترجمہ آتا ہے، اس کی تفسیر آتی نہیں، تو کیا جہاد آپ کر رہے ہیں؟ کفار جن کو ہم مار رہے ہیں، اگر انہوں نے دامن پکڑ لیا قیامت کے دن کہ ہمیں ان لوگوں نے منایا تھا کہ قرآن سچا، ہم تو اپنے دین کو سچا سمجھتے، تو کون اس خون کا جواب دے گا؟ کہاں ہم جا کر اپنی شہادت ثابت کریں گے؟ اللہ کہے گا میرے اتنے بندے دوزخ میں چلے گا تمہاری وجہ سے، تم نے جا کر بم مارا اور مر گئے، ان کو دین سکھایا اور نہیں سکھایا تو تم حساب دو کہ تمہیں حکم تھا کہ پہلے دین لوگوں تک پہنچاؤ، اور دین ایسے طریقے سے پہنچاؤ کہ حجت تمام ہو جائے، بہانہ نہ رہے۔ ان کو اپنے سامنے بٹھاؤ، کہو بھائی اپنے شکوک دور کرو، ہم دباؤ سے نہیں منوائیں گے، جو اعتراض ہے تمہارے کرو، تسلی کریں گے، اگر تمہیں مطمئن کریں قبول کر لو، نہیں مطمئن ہوتے بے شک اپنے دین پر رہو۔ پھر دوسرا مرحلہ کہ اسلام قبول نہیں کرتے تو کوئی بات، جہاد صرف ایک بات کے لیے اللہ نے فرض کیا جو جنگ ہے کہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ کیا، کلمہ نہیں زبردستی پڑھانا، نہ کلمہ دل میں زبردستی اترتا، ہم زبردستی تلوار رکھیں کافر پڑھ دے گا دل میں تو نہیں جائے، ایمان اور کفر دل سے متعلق ہے، اس لیے اللہ کہتا ہے یہ کام نہ کرو، یہ بیکار ہے، کوئی کلمہ نہ پڑھاؤ۔ علم کے ذریعے اسے منوا سکتے ہو، منا لو، پڑھ لے گا کلمہ جنت میں جائے گا، نہیں جاتا جہنم میں جائے۔ مگر دوسرا حصہ دین کا نیو ورلڈ آرڈر کہ ظلم نہیں ہونا دینا، کوئی دنیا میں رشوت نہ کھائے، کوئی غریب کا خون نہ پیے، کہیں بیٹیوں کی عزت نہ لوٹے، یہ کافروں سے بھی منوانا۔ اس کے لیے ہم نے ہر علاقے پر حملہ کرنا، وہاں خون ریزی نہیں کہ بم مارو اور دہشت گردی کرو، نہیں باقاعدہ جنگ۔ یہ بھی آپ سن لیں کہ جیسے وضو کے بغیر نماز نہیں نا، اسی طرح جہاد جو ہے کہ ہم غیر لوگوں کو مار دیا۔ آپ دیکھ لیں اللہ کے رسول نے پابندی لگائی ہے انما والامام جنہ، ایک سربراہ امت ہونا چاہیے جس کی سربراہی میں جہاد۔ کہتے ہیں جب میں نے مجاہدین سے بات ہوتی نا میرے بھائی ہیں کہ نہیں یہ حکمران ظالم ہے، میں کہتا ہوں حکمران ظالم ادھر رخ کریں، پہلے اپنے علاقوں میں اسلام لائیں، اور اگر آپ کے اپنے علاقوں میں شراب کی بوتلیں، آپ کو کیا حق ہے کہ دوسروں کی الماریوں کی تلاشی لیتی پھر؟ جو علاقے آپ کے قبضہ میں مسلمانوں کے وہاں قرآن نہیں چل رہا اور آپ کے حکمران اس طرف نہیں آتے، آپ کیوں غیر مسلموں کو تنگ کرتے ہیں؟ وہ بیچارے تو اس دن کو حق ہی نہیں مانتے۔ جو تمہارے اپنے ملک ہے وہاں اسلام نہیں چلتا، تم مجاہد ادھر کیوں نہیں آتے؟ نہیں اندر سے ملے ہوئے، کتاب لکھ دی باقاعدہ انہوں نے کہ طاغوت کے تعاون سے جہاد، طاغوت کے تعاون، کہ طاغوت جو ہے نا ملکوں میں ہمارے ان کی مدد سے جا، بھائی جو طاغوت ہے ظالم اس کے خلاف جہاد کا حکم ہے، لڑائی نہیں کرنی، خون نہیں کرنا، ان کے ساتھ جہاد یہ ہے کہ ہم سارے متحد ہو کر ان کو مجبور کریں کہ تم مسلم ہو، کافر نہیں ہمارے بھائیو، اسلام چلاؤ۔ ہم نے پہلے اسلام یہاں چلانا، اور آپ یہ یقین جانیں دین کی روشنی میں جن کے اپنے ملکوں میں اسلام نہیں، ان کو قطع اجازت نہیں کہ سرحد پار کر کے کافروں کو جا کر ماریں۔
حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر کو تب اجازت ملی شام اور روم کی طرف چلائی تھی جب ان کے اپنے ملک میں اسلامی سلطنت قائم ہوگی، شریعت چل رہی تھی. پھر لوگوں کو دعوت دی کہ آؤ دیکھو کیسا بابرکت نظام ہے، اس کو امپورٹ کرو اپنے ملکوں میں لے جاؤ. واقعی وہ ایسا تھا کہ لانے کی ضرورت تھوڑی پڑی، جدھر لشکر جاتے تھے ایرانی رومی خود مسلمان لشکروں کا ساتھ دیتے تھے. یار ان کا نظام تو بڑا اچھا. تو دین کا ایک حصہ مذہب کے عقیدے اور عبادتیں، وہ زبردستی نہیں ہم منوائیں گے. ہندو رہے عیسائی رہے دوزخ میں جانا چاہتے تھے وہ علم سے سکھائیں گے، مانتے ہیں ٹھیک ہے. دوسرا حصہ جو ہے نا کہ بدماشی نہیں ہونے دیں گے، ظلم نہیں ہونے دیں گے، یہ کافروں کے ملکوں میں بھی نہیں ہونے، ان کو بھی ہم آرام اور سخت نصیب کریں گے. یہ ہے وہ جہاد جس کا ایک حصہ قتال کہ اگر لڑنا پڑا نا وہ بات کی منظر. پہلے یہ تو بندوبست کرو کہ علم عام ہو، مسلمان کا بچہ بچہ دین کو جانے اور وہ اتنا عالم ہو. آپ اس وقت برا نہ منائیں، قادیانی بھی میرے دوست ہیں، شیعہ حضرات تو خیر اپنے عیسائیوں کو میں جانتا ہوں، میرے پادری دوست ہیں، ان کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی آپ کو اپنے مذہب کے بارے میں بالکل عالم ملے گا. آپ کو کوئی پتہ نہیں، آپ سے شاید ہی کوئی جانتا ہو، ورنہ موٹی موٹی باتیں بھی نہیں جانتے. تو کیوں اللہ کے بندو تم یہ حفظ قرآن کر کے مرتے ہو مارتے ہو؟ دین سیکھو اور اس دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے جتنے جتن ہو سکتے ہیں، تبلیغ کے ذریعہ، کتابوں کی اشاعت کے ذریعہ، مدارس قائم کر کے، میڈیا کے ذریعے، ممبر و محراب کے ذریعے علم پھیلاؤ، یونیورسٹیاں بناؤ، اکیڈمیاں بناؤ کہ دنیا ہار مان جائے کہ واقعی دین کی ایک بات یار لاجیکل ہے، منطقی ہے، ٹھوس ہے. جب تک یہ ہم کام نہیں کرتے قرآن کی بات ہمیں پکارتی رہے گی وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. بھائی قرآن کے ذریعے پہلے سارا زور لگا لو، بعد میں دیکھا جائے گا کوئی گندے دانے رہ گئے پھر نبٹ لیں گے. قرآن علم اپنے ملکوں میں دین نہیں. آپ نہیں جانتے کہ ہمارے اسلامی ملکوں میں کیا ہو رہا، کیا بیان کروں، سیاست کی ضرورت نہیں، مگر آپ سب جانتے کہ کافر ملک جو ہے نا ان کی کوئی عزت ہے. ہندوستان کی ہم شکایت کرتے ہیں، پوری دنیا کیوں اس کا احترام کرتی؟ کافر ہے، بے ایمان، مگر اس کے ہاں جمہوریت ہے، انتخاب ہوتے ہیں، عدلیہ آزاد ہے، جج جو ہے نا وہ صدر کو وزیر اعظم کو قید کر لیتے ہیں. یہاں کوئی نہیں ہے، پہلے فون کر کے پوچھتے ہیں کیا فیصلہ لکھیں، یہ اسلام ہے یہاں؟ کیوں کشمیر جاتے ہو، کیا کرتے ہو؟ ان کی مدد کرتے ہو. انہوں نے صاف کہہ دیا کہ یار جان چھوڑو ہماری، ہم اپنا الگ کشمیر چاہتے ہیں. ان کی مدد کر کے جانے دے رہا ہوں جو ایسی قیمتی جانیں کہ اگر وہ اللہ کے دین کی خدمت میں لگ جاتی تو میں یقین کرتا ہوں کہ ان میں سے بہت بچے ایسے تھے کہ وہ اسلام کے گلے سر سب ثابت ہوتے، بہت چوٹی کے لوگ ثابت ہوتے، اسلام کی خدمت کرتے، جوش میں آئے چلے گئے، جانے دینی، اللہ ان کی قربانی قبول کرے. مگر وہ ظالم ہیں جو غلط رہنمائی کر رہے ہیں کہ دین کا کام ان بچوں سے نہیں لیتے، ان کی بجائے انہیں مروانے میں لگے گا. اور آپ سارے جانتے، اب یہ راز نہیں رہا کہ یہ کام ایجنسیاں کرتی ہیں، سرحد پار کراتی ہیں، اسلحہ دیتی کہ یہ چھوڑ نیک بچے مروا دیے، میدان کھلا ہو جائے. یہ جو بھی چاہے کریں گے. بھائی اگر کشمیر کا جہاد فرض ہے اور واقعی فرض ہے کہ ہمارا علاقہ ہے، انہوں نے زبردستی چھینا، اعلان کیوں نہیں کرتے؟ کیوں دنیا کے سامنے جھوٹ بولتے ہو کہ ہم میرے بندے وہاں نہیں جاتے، ہم درندازی نہیں کرتے؟ اس جھوٹ کا نام جہاد. ان کے ساتھ تم گلے ملتے ہو، مسافے کرتے ہو، مذاکرات کرتے ہو اور دیندار بچوں کو مرواتے ہو. فوج کیوں کھاتی ہے؟ اتنا فنڈ ان پر خرچ ہوتا، سب سے زیادہ بجٹ یہ کھاتے ہیں. یہ آگے بڑھے، اعلان کریں اور پھر ہم نے سارے فرض ہوگا کہ وہ حکومت کے ساتھ مل کر امیر اور امام فاسق کو، بے شک امام بخاری فرماتے ہیں برن کا نا فاجرہ، نیک ہو یہ بات جو اس وقت ہے سربراہ، وہ اعلان کرے ساری دنیا اس کے. بے ایوب نے کیا تھا، اللہ اس کو معاف کرے، کہہ دیا، سارے علماء کھات ہو گئے کہ واقعی یار یہ ایوب کا مسئلہ، ملک کی سلامتی کا مسئلہ. وہ جہاد ہوتا، مرو تن من دان قربان کرو. یہ کیا کہ حکومت فریب کرے، دیندار بچے مروائیں، اور دین کا کام جو ہمیں پکار رہا ہے کہ پوری دنیا میں صفر ہے، خدا کے لیے اس کے لیے نکلو، دین کو دنیا میں پہنچاؤ، کافروں کو جنت میں لے جانے کی کوشش کرو. وہ بنی کے اور شہید جو اللہ نے کہا مرنے والے بھی شہید ہیں. یہ قرآن میں ہے کہ تکونوا شہداء للناس، تم سارے مسلمان جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا تم لوگوں پر شہید ہو. جتنے دنیا میں عیسائی کافر ہندو موجود ہیں، تمہیں ان کے پاس جا کر دین کے سچے ہونے کی گواہی دینی پڑے گی، ان سے اسلام کا اقرار کروانا ہوگا تبلیغ کر کے. چھوڑ دیا اور صرف مرنے مارنے کو سمجھ لیا، جس کی وجہ سے پوری دنیا دشمن ہوگی کہ مسلمان شرارتی ہیں، دہشت گرد ہیں. ہماری شامت آ گئی، نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا، کہیں کچھ نہیں ہوا. اس لیے آپ میری یہ باتیں اگر ناگواری گزری میں معذرت کھاؤ، مگر خدا کے لیے میری یہ کڑوی کساری باتیں بھی نا ان پر کوئی سوچنے کی تکلیف کریں. بچوں کو عالم بنائیں، بڑے بڑے عالم بنائیں. ایک ہی تھا، اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے، شیخ احمد دیدار، اتنا زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، معمولی کاروبار تھا، ایک کتاب ملی سے افریقہ چلا گیا. اس وقت ایک عالم دین جو ہم یہاں سے ہجرت کر کے مکہ گئے،
اور جو لوگ مکہ معظمہ جاتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ وہاں بہت بڑا مدرسہ سالتیہ اور تبلیغی جماعت کے لوگ یا دوسرے وہاں ٹھہرتے بھی ہیں سورج وہ مولانا رحمۃ اللہ مہاجر مکی نے قائم کیا تھا، انگریزوں کی پکڑ سے بچ کر وہاں چلے گئے. ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے اظہار الحق، جس کے بارے میں اس زمانے میں انگریزی اخباروں نے لکھا کہ جہاں جہاں یہ اظہار الحق پڑھی جائے گی عیسائی مشنری کامیاب نہیں ہو سکے. عیسائیوں کے بقیے ادھر دیے، اتنا پڑھا عیسائیوں کو بائبل کو، ان کے حوالوں سے ثابت کیا کہ آؤ میدان. اب 3 جلدوں میں اس کا ترجمہ بھی مولانا تقی عثمانی صاحب کے مدرسے نے کر دیا، بائبل سے قرآن تک. وہ کتاب دیدار صاحب نے پڑھی، اتنا عالم نہیں، مگر وہ ایسی اپنے اندر رچا دی کہ پھر امریکہ میں اور ساری دنیا میں آپ دیکھتے ہیں مناظرے ہوتے رہے، پادریوں کے انہوں نے گوڈے لگوا دیے اور سارے جو ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گئے، شکست. اور پورے عالم عیسائیت میں زلزلہ آ گیا کہ یار احمد دیدار نے دنیا ہلا دی. ایسے بندے خدا کے لیے پیدا کرو، وہ سب سے بڑے مجاہد ہے، وہ جاہد ہوں گے. جہاد کبیرہ یہ چھوٹا جہاد ہے اس کے مقابلے بڑا. قرآن نے جہاد کبیرہ کا کچھ اس طرح بھی توجہ کر لو، کروڑوں کی تعداد میں ایسے عالم پیدا کر دو جو دنیا کی سب زبانوں کے ماہر ہوں، کیمسٹری کے ماہر، بیولوجی کے ماہر، وہ آکسفورڈ میں جائیں، کیمبرج میں جائیں، کافروں کی یونیورسٹیوں میں کھڑے ہو کر لڑکا رہے آئے اپنے علم کی روشنی میں ہم سے بات کر لو، ہم تمہیں منوائیں کہ خدا ہے، اس کی طرف سے کلام اترا. یہ کام ہے جو کرنے کا اصل جہادن کبیرہ. اس میں کامیابی ہوگی، بہت سے کافر تو ویسے ہی اسلام میں آ جائیں گے، مارنے کی ضرورت نہیں رہے گی. اور جو نئی شرارتوں سے باز آئیں گے پھر ہم بزدل نہیں ہیں، وہ اندر چھپنے والے نہیں، مر جائیں یا ان کو اسلام میں لائیں گے یا اپنی گردن دے دیں گے، وہ بات تمہارا. قتال کو الگ رکھیں، جہاد کو الگ، میدان جنگ میں مرنے کی شہادت کو الگ رکھیں. اور جو شہادت دینا ہر کلمہ گو کا فرض ہے کہ اس کی ہر بات سے یہ ٹپکے کہ واقعی یہ دین کو سچا مانتا ہے، اس کی کسی بات سے لوگوں کو یہ بو نہ آئے کہ کہتا تو ہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، عمل تو اس کے خلاف کر. یہ منافقت اور دوزخی ہم میں نہیں ہونی چاہیے. کرنے کا کام اصل میں یہ ہے، میں نے جو کچھ کہہ دیا اللہ تعالیٰ اس میں اگر کچھ سچائی ہے تو میرے اور دل میں، آپ کے دل میں جگہ پیدا کرے، اور اگر اس مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے اللہ مجھے بھی معاف کرے. باقی جو لوگ نیک نیتی سے شہید ہوئے انہیں ہم کچھ نہیں کہتے، وہ بیچارے بالکل مخلص ہیں، ان کا کوئی ذاتی مفاد نہیں، مگر رہنما غلط رہنمائی کر رہے ہیں، ترجیح غلط ہے. جو کرنے کا پہلے کام تھا مکی دور کا جہاد وہ چھوڑ دیا، اور آخری جہاد جو تھا مدینہ میں جا کر ہوا تلواروں والا، اسلامی حکومت بن گئی، شریعت نافذ ہو گئی، اس کے بعد اس کو پہلے قدم پر ہی لے لیا. اب اس کا کیا کریں کہ سر نیچے کر دیا، پاؤں اوپر کر دیا. یہ قرآن اور سنت کے خلاف بات ہے. اعلان جنگ کے بغیر جہاد نہیں، اور حاکم وقت کے اعلان کے بغیر جہاد نہیں. یہ دین میں طے شدہ باتیں ہیں، کسی کے بڑھانے کی نہیں. وضو کے بغیر جیسے نماز باطل ہے، امیر المومنین اور امام وقت کے اعلان کے بغیر جہاد بالکل اسلام میں نہیں. اور نہ کسی کو حق ہے کہ وہ اعلان کے بغیر دھوکے کے ساتھ سرحدیں پار کرے. اعلان کرنا ہم بے ذرے ہمارا سوا. اللہ کہتا ہے اگر وہ وعدہ نہیں پورے کر رہے کافر، ان کے منہ پر مار دو ان کا معذر کا، کوئی وعدہ نہیں مارا، کھول کر جنگ ہوگی، پھر اللہ مدد بھی کرے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین.